बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात के इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद वो जो तफसीली ट्वीट था, उसके बाद बचता कुछ नहीं है। जी हाँ, हुकूमत को, इस सेटअप को या ताकतवरों के पास अब मेरा ख्याल है कुछ कहने के लिए, कोई बयानिया बनाने के लिए, स्पेशली वो जो प्राइम टाइम के अंदर जो बात करते हैं ना, वुज़रा, मुशीद हजरात और पर्टिकुलर किस्म के जो सहाफ़ी हजरात हैं, उन तमाम का जो मंसूबा था या उनका जो बयानिया था, उसको मुकम्मल तौर पर दबरदूज किया है। सिर्फ यही जुमला काफ़ी नहीं है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे माफ़ी की बात करते हो सुहेल वड़ाइच के ज़रिए, मुझसे बात करते हो माफ़ी की अंसार अब्बासी के ज़रिए, मुझसे बात करते हो माफ़ी की नजम सेठी साहब के ज़रिए, मुझसे ये बात करते हो, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है। तो फिर वही था ना सर, वो जो धमाके हुए हैं अभी, फिर वही धमाके होने थे जो आज सुबह सुबह और रात गए से जो काम शुरू हो गए, वो ही सब होना था। खैर, उन धमाकों की तफसीलात तो मैंने बतानी है। कई अर्दली भी फंस गए ना सर जी, कई बड़ा मामला ख़राब हो गया है। तमाम, मैंने बोला ना, वो कैदी नंबर 804 ने अर्दलियों के तमाम मंसूबे नीस्त व नाबूद किए जो कुछ है। और जज महफूज मकाम पे चला गया, और क्या बात होगी यार, ये कोई छोटी बात है। फैसले महफूज होते थे ना। जी हाँ, ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं। चीज़ें आम है, उसको मिस नहीं करें। लेकिन सबसे पहले हम सैलाब, एक तो तूफ़ान है जो सिस्टम में आया हुआ, और एक सैलाब है जो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को जिसने जकड़ा हुआ है, उसकी सबसे पहले चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सर, भारत की जानिब से पानी छोड़ना, अच्छा लफ्ज़ कहने के आबी जारियत नहीं सर, हमने भी आज डैम खोले, तरबेला का भी हमने भी खोला, कि पानी की एक चीज़ है। ये सारी चीज़ें डिसाइड है सिंताज मायने में कि कौन से दरिया उनके, कौन से हमारे हैं। भाई उनके मुल्क में भी उतनी बर्बादी हो रही है, और उनके पास ये है कि भाई इस दरिया का बहाव आगे की तरफ जाना है पाकिस्तान में। आप सिर्फ वो बात करो सर, नफरत बराए नफरत नहीं, जो चीज़ है भाई, उन्होंने अपने शहरी बचाने, हमने अपने शहरी बचाने। अब मुकाबला ये है कि उन्होंने अपने शहरियों के लिए तदारुक के लिए क्या किया है, और हमने अपने शहरियों की हिफाजत और तदारुक के लिए क्या किया है। इतनी सी बात है। बहरहाल, भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दो बाद उन्होंने पूरी कटी सी वार्निंग दी है। ये तो तमाम चीज़ें हुई हैं। सियालकोट और नारोवाल में सूरत हाल नहायत ख़राब हो चुकी है इस वक्त। इवन करतारपुर का जो मामला है ना, वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा। कहा जा रहा है कि 6 फीट पानी उसमें मौजूद है पूरे करतारपुर में। कहा गया जा रहा है, सामने फुटेज भी इस वक्त नज़र आ रही है। इस वक्त ये करतारपुर हदारी का मामला जी। पाकिस्तान की हदूद वादी बिजवाद दरियाए रावी में भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी में सैकड़ों गाय और भैंसें सैलाबी रेले में बह गई है जी। और अब तक रेन ने सियालकोट शहर को, जी हाँ, मुकम्मल तौर पर डुबोया और पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया जी, जो सिर्फ बारिश की वजह से। वो सियालकोट शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ ना। कब कोई कहता है कि 11 साल पुराना रिकॉर्ड होता है, 11 साल पुराना क्या रिकॉर्ड था, जो ये हालत देख ली है ना सर। मैं इसका ये नहीं कहता कि ख्वाजा आसिफ साहब आपकी जिम्मेदारी है या फलाने की, भाई सर पूरे पाकिस्तान में जिसकी जिम्मेदारी है ना, अगर उसने वाकई कजी बरती है, तो मैं भी तो यही कहूँगा यार, आपके ऊपर भी अल्लाह का कहर नाज़िल हो, जिस तरह आपने लोगों के ऊपर किया है। मैं यही कह सकता हूँ, अगर वाकई किसी ने कजी बरती है तो। इधर दरिया रावी से 45,000 क्यूसिक पानी के रैली से पाक व्यू सोसाइटी की दीवार तक रावी का पानी पहुंचा जी। और बाकायदा तौर पर पुलिस वाले उधर पहुंचे हैं। उन्होंने ऐलान किया पाक व्यू सोसाइटी के लोगों को, जनाब अपनी जान और माल और जानवरों की हिफाजत के लिए फ़ौरन से पहले यहाँ से निकल जाएं। अगले 48 घंटों में सैलाब की हालत है। 48 घंटों में 2 लाख क्यूसिक तक रेले का इम्कान है, जिसके बाद मुल्तान रोड और दीगर EME सोसाइटी के हवाले से भी कहा गया ये भी ख़तरे में है। तो लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जिन पे अल्लाह के रहम की दुआई की जा सकती है, और क्या किया जा सकता है। और दरियाए रावी के किनारे कायम जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उनके इनखला के ऐलानात हैं जी। शाहपुर कांजरा में कैंप कायम किए गए हैं, और लाहौर के सेटल एरियाज़ में ये सूरत हाल पहली बार देखी जा रही है। लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार था 1997 के अंदर, उस वक्त ये पोजीशन थी। अच्छा, आगे मैंने आपको बिजवाद सेक्टर सियालकोट का बताया। 85 देहात का सियालकोट से रब्ता ख़त्म हो गया। अभी तो पता चलना है कि नुकसान कितना हुआ, जानी और माली नुकसान कितना हुआ है। और गुजरात में शहबाजपुर के करीब दरिया चनाब का पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। लोग घरों में फंसे हुए हैं, और शहरियों की हुकूमत और निजी NGO से मदद की अपील है। दरियाए सतलुज ने कसूर में तबाही की है, और हज़ारों एकड़ ज़रिए अराजी जो है वो पानी के नीचे, और लोग इस वक्त दरबदर नज़र आ रहे हैं। शक्करगढ़ दरिया रावी का पानी मैंने आपको बताया करतारपुर में दाखिल हुआ है। दरिया चनाब की सूरत हाल मजीद आपको बताता हूँ। हेड खानकी पर रेला 8,52,000 क्यूसिक का, मराला पर पानी की रात की निस्बत अब थोड़ा सा कम हुआ है, 6,64,000 क्यूसिक इस वक्त है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये पानी हेड कादराबाद से गुजरने के बाद चनियोड़ झंग से आगे ये तबाही करता हुआ जाएगा। लेकिन और मज़ेदार बात है ना, माजरत के साथ, और दिलचस्प बात है कि इस पानी ने जाना सिंध में है,
اصل کام ادھر شروع ہونا ہے. سب سے پہلے تو میں ابھی پہلے پنجاب حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, ان کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر فوری طور پر سیالکوٹ اور نارووال اور ان تمام علاقوں کی خبر لیں, کیونکہ ادھر تباہی ہونی ہے بہت زیادہ. مری میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے پاس یہ اعتراض ہے کہ مریم نواز صاحب مری میں ہے, نواز شریف صاحب تو ویسے ہی مری میں. نو جاپان تھائی لینڈ کے دورے کے بعد سیدھا مری نہیں بنتا, اس وقت آپ کا یہاں بنتا ہے. کچھ ویڈیوز ہی شیئر کر دیں سر, کوئی ٹک ٹاک پہ ہی کر دیں, مگر بنتا ہی ہے. تباہی تو آنی ہے, مگر لوگوں کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں تو ویژولز بھی کافی زیادہ ہوں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو نارووال کی خبر لینی چاہیے. مسلسل بارش سے تباہی ہے, نالا ڈیک بئی اوج بسنتر کا پانی دیہات میں داخل ہوا ہے, پل گر رہے ہیں. اور جموں میں آج تباہ کن بارشیں ہوئی ہیں. دریائے توی کا پانی اگلے چند گھنٹوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مزید تباہی پھیلانے کے لیے سیالکوٹ اور نارووال کے ذریعے مزید آگے آئے گا. جی یہاں یہ خبر ہے جی. اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات بھی ہیں سیلاب کے حوالے سے, وہ بھی سن لیں جی. اس وقت پنجاب حکومت اور سندھ حکومت سمیت وفاقی حکومت کو اصل تیاری جہاں کرنی ہے نا, وہ ہے جنوبی پنجاب کے ضلع اور سندھ کی, کیونکہ تمام پانی نے جانا دریائے سندھ میں, اور سندھ سے جانا اسے سمندر کے اندر. اور ادھر کی کیا تیاری, کیونکہ اگلے 2 سے 3 روز میں جو بتایا جا رہا ہے کہ تمام دریا کو پانی دریائے سندھ میں شامل ہو کر تباہی مچائے گا. آپ کو 2 دن پہلے ہی بتا رہے ہیں نا, ساری پتہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو بھی ہوگی یا سندھ کی پروونشل ہوگی, انہوں نے اس پہ کام تو کرے ہوں گے. ابھی 2 سے 3 روز کا وقت ہے. ان علاقوں میں جو بند ہیں, جو پشتے ہیں, ان کو مضبوط کیا جائے, بندوں کو مضبوط کیا جائے, اور پھر لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. یہ چیزیں اب تک میرے پاس جو خبر ہے وہ 1,30,000 کے قریب افراد کو ایویکویٹ کیا گیا ہے, یا وہاں سے نکالا گیا ہے, یا اعلانیہ طور پہ نکالا گیا ہے. یہ سب چیزیں تو ہیں, لیکن بات بہت زیادہ کرنے کی ہے جی. سیالکوٹ اور نارووال کے علاوہ پاک پتن, قصور, بہاول نگر کے ضلع میں بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہو چکی اور آبادیاں بھی زیر آب ہیں, اور جانوروں کی مد میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے. شیئر کروں نارووال, شکر گڑھ, لاہور, شیخوپورہ, اوکاڑا, سائیوال, ٹوبا ٹیک سنگھ, فیصل آباد, جھنگ, قصور, پاک پتن, وہاڑی, سیالکوٹ میں سیلابی صورتحال سے بڑی تشویشناک پوزیشن. اللہ سے رحم کی اپیل ہے. اور بڑی بات ہے کہ پنجاب میں بہنے والے دریا مزید بپھر گئے ہیں, اور آنے والے چند دنوں کے اندر مزید نقصانات کے حوالے سے پیش خیمہ ہے. سیالکوٹ, نارووال اور لاہور سمیت صوبے کے 6 اضلاع میں فوج طلب کر لی گئی ہے, کیونکہ یہ کام اب صوبائی حکومت, اب یہ کام ضلعی حکومت, اب یہ کام بلدیاتی سیٹ اپ, تو آپ کو پتہ ہے پہلی پاکستان میں کوئی نہیں رہنے دیا, تو اب یہ کام صرف فوج کے ذمہ ہے. تو اب پھر فوج کا ہی کام رہ گیا, تو اس لیے 6 اضلاع میں باقاعدہ طور پر فوج طلب کر لی گئی. اب کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا جی, اور ریکویزیشن آف آرمی فار فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز. سر اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کو بھی نیچے اترنا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کا چھانگلہ گلی کے اندر بیٹھنا عمدہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہے. چلو خیر ہے, اگر کچھ ذمہ داریاں لے رہے ہیں تو پھر ان کو لے لینی چاہیے. اور بڑی بات جو بھارت وغیرہ یا جو کچھ بھی جن کو کہہ رہے ہیں, کچھ بھی ہے سر, انہوں نے اپنی عوام کو بچانا, اپنا حساب دینا, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے اپنے کیا ادا رکھی ہے. جو میرے پاس خبر یہ ہے کہ آج تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھولنے کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے ہمارے پانی کا ایک ذخیرہ ہے نا, اب ہم نے اس کو آگے پاس کرنا ہے. ہمارے سے آگے سمندر ہے, یہ بات ہے ساری, انہیں سمندر تک بھیجنا ہے. تو سپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا. سپل ویز کھولنے کے بعد پانی کا بہاؤ 2,50,000 کیوسیک تک متوقع ہے, اور دریائے سندھ کے بہاؤ میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ملکہ آبادیوں کے مکین آبر گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کا الرٹ جاری کیا ہے. این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی آگاہ کیا ہے, نشیب علاقوں کے مکین متحد رہیں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی سیلاب کی صورتحال. اب آؤں جناب, وہ جو دھماکے جو رات گئے ہوئے, ظاہری بات ہے جب عمران خان صاحب نے رات کو ایک تفصیلی ٹویٹ آیا, جو کل ان کی سارا دن گفتگو ہوئی 5 گھنٹے کی ان کی بہنوں سے, ان کے وکلا سے, سلمان اکرم راجہ سے, دیگر قائدین سے جو ملاقات ہوئی نا, سر کی ایک پورا تفصیل بریف آئی, جو میں آپ کو صبح کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے تمام تنقید کی. انہوں نے معافی کے حوالے سے بتایا کہ بھائی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو بھائی, یہی بیانیہ بناتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑی معافی کے لیے مسترب ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے مجھ سے مانگنی ہے, میری بچے کیا, بھانجے کیا, بہنیں کیا, سب کو دے دو, میں نے تمہارے سامنے جھکنا وکنا نہیں ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی, اور اس کے علاوہ بھی بہت تک گفتگو تھی, اس کے لیے آپ صبح کا ویلاگ دیکھیں. لیکن سر وہ تلخ گفتگو کے بعد ہوا گیا. عمران خان صاحب نے اپنی جو کمیٹی تھی, جو سیاسی کمیٹی تھی, ان کو کہا تھا کہ آپ نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے حصہ لینا یا نہیں لینا, آپ ایک فیصلہ کر کے آئیں, پھر مجھ سے بات کریں, پھر میں حتمی فیصلہ کروں گا. جی جناب علی, اور آج عمران خان صاحب کی سماعت تھی توشہ خانہ, کیونکہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اب روز کی بنیاد پہ سماعت ہوگی. تو سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رات کے آخری پہر جا کے, یعنی رات کو جب میں نے ویلاگ بھی بنا لیا, اس کے بعد جا کے جی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ آج کی کینسل کر دی گئی ہے.
یعنی نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، نہ عمران خان صاحب کو فیصلہ کر کے بتائیں گے، کیونکہ جتنا تھروٹل کل عمران خان صاحب نے دکھایا نا، میں نے بولا کہ کئی ایوان ہل گئے، کئی ایوان ہل گئے. تو میں یہی کہتا ہوں آج تک فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو وہ جج صاحب بھی محفوظ مقام پہ چلے گئے. بھائی آج پھر ملاقات کرے گا، بھائی کل انہوں نے تو اجازت دی تھی، علیمہ خان صاحبہ ملیں، باقی بہنیں ملیں، قیادت ملے اور دیگر وکلاء حضرات ملیں. تو جناب فریقین کے وکلاء کو عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا ہے، اور آج جج صاحب نے کہا کہ روزانہ توشانہ خان کیس کی سماعت ہوگی، لیکن اب انہوں نے ختم کر دیا. تو اب یہ 30 اگست تک ملتوی کی گئی، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 30 اگست تک بھی اس سماعت کو نہیں ہونا. تو بہرحال کم از کم پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کی گفتگو نے یہ امپیکٹ ڈالا ہے کہ سب ایوان ہلے ضرور ہے جی. اچھا اس کے ساتھ اور بھی کچھ دو چیزیں نا، رات کے 2 بڑی خبریں سیاسی کمیٹی نے بھی دے دی ہیں. جی ہاں، عمران خان صاحب نے کہا تھا نا سیاسی کمیٹی کو جا کے آپ ڈیسائیڈ کر لیں، پھر میرے سے آ کے بات کریں کہ بھئی میں نے ضمنی انتخاب میں حصہ لینا ہے نہیں لینا، آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے. 2 بڑی خبریں یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا. سلمان قمر صاحب نے یہی کہا تھا، علیمہ خان صاحب نے کہا تھا ہم بات کر لیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے جی. انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین اور رکنیت سے استعفوں کا فیصلہ کیا. تقریباً 74 قائمہ کمیٹی یا چیئرمین شپ ہے، ان سے استعفوں کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایک بڑے سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک صاحب آنے والے سیٹ اپ پہ باقاعدہ طور پر پارلیمان سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حماد اظہر والی سیٹ جو ہے 129، اس سیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں ضمنی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب یہاں ضمنی الیکشن پہ حصہ ضرور لینا ہے. تو بہرحال یہ میں نے کہا وہ دھماکے تمام ہوئے ہیں، اس کا امپیکٹ ہے. ابھی تو امپیکٹ تو صرف وہ کہتے ہیں نا وہ کیموفلاج کی حد تک ہوا ہے کہ آج عمران خان سے ملاقات ہو، آج پھر کیا گفتگو کر لیں اور کیا نہ ہو. مگر ارتعاش بڑا زبردست ہے، اور یہ بات ایسے نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جان بوجھ کے جو پینک پھیلا رہے ہیں، عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندیاں کر کے جان بوجھ کے جو پینک پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹی وی کے پروگرامس میں بار بار یہ کہا کہ عمران خان صاحب ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، مجھے بچا لو، وہی جنہوں نے عمران خان صاحب پہ مختلف قسم کے الزامات بھی لگائے، ان سب کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ آج رات کو جب پرائم ٹائم شروع ہوگا تو کیا کہیں گے؟ صرف سوچیں کیا کہیں گے. عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہے، معافی مانگ رہے ہیں. کیا رہ گیا انصار عباسی صاحب کے پلے؟ کیا رہ گیا سہیل وڑائچ صاحب کی؟ عزت سادات بھی گئی جی، کیا پلے ان کے رہ گئے؟ انہوں نے سب کچھ کہتے ہیں نا بڑھ گیا، یہ والی چیز ہے. تو جو دوغلی راہوں پہ چل رہے ہیں نا، ان تمام کی صحافت، امامت اور سیاست، میرا خیال ہے ان سب کے فیصلے بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، تاریخ کچھ لوگوں کو یاد رکھے گی. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.